بس یہ کام کر لیے، وہ کام کر لیے، پھونپھا کر لی، یا پھر جو آؤٹ ورڈ پرفارمنسز ہیں 2-4 کام کر لیے اچھے اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے عبادت کر لی. یاد رکھیں آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین آسمان اور زمینوں کا مالک، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. امیجن ہمارا کیا بنے گا جب اللہ ہماری مدد میں لگ جائے. تو پھر کون ہے جو مشکل میں ڈال دے ہمیں؟ پھر کون ہے جو مصیبتوں میں ڈال دے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں جب تک اپنے بھائی کی مدد میں وہ لگا رہتا ہے. آپ کو فائنینشیل اسٹرگل کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ کو کسی بھی مصیبت مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہیلتھ کرائسس ہے، ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے گھر میں، لڑائی بہت ہو رہی ہے، مینٹل النس ہے، ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، کوئی بھی آپ کو ایشو ہے لائف میں، بجائے کہ صرف اپنی می ٹائم میں گزارنا شروع ہو جائیں، ٹرائی ٹو ہیلپ پیپل. اللہ اکبر. ٹرائی ٹو ہیلپ پیپل. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کس طرح کرتے ہیں. نیور فال. جو لوگوں سے بھلائی کرتے ہیں کبھی نہیں گرتے. وہ اگر وہ گر جائیں they have support, they have assistance, they find something جس پہ وہ ٹیک لگا سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا. and the opposite is true as well. جو لوگوں کی خدمت نہیں کرتے وہ گرتے بھی ہیں، اور ایسا گرتے ہیں کہ پھر کبھی منہ اٹھا کے نہیں جی سکتے. وہ تھک جاتے ہیں اپنی زندگی میں اور ان کا نفس ان کو تھکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی if Allah subhanahu wa ta'ala puts anyone in a position of authority over the affairs of Muslims, ٹھیک ہے, and he secludes himself from them, not fulfilling their needs and wants and poverty, Allah subhanahu wa ta'ala will keep him away from him, yani will keep himself away from him, not fulfilling his needs and want and poverty. اللہ اکبر. میں کو اردو میں سادہ ترجمہ بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو اتھارٹی دیتے ہیں، اس کو مال دیتے ہیں، پوزیشن دیتے ہیں، عزت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور وہ اس رسپیکٹ سے اور مال سے لوگوں کے کام نہیں آتا، لوگوں کی خدمت نہیں کرتا، ان کی پاورٹی، ان کی غربت، ان کی نیڈز اور وانٹس کو دور نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہیلپ کو اس بندے سے دور کر دیتے ہیں. پھر اس بندے کی نیڈز اور وانٹس ختم نہیں ہوتی، پھر اس بندے کی غربت کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. How amazing is this point. Number 2, second point, to motivate ourselves to help others is you want to prolong the blessings. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو صحت ہے ہمیشہ رہے، جو مال ہے ہمیشہ رہے، جو غنا ہے وہ ہمیشہ رہے، جو ٹائم ہے ہمیشہ رہے. یاد رکھیں نعمتیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، ڈیٹوریٹ ہوتی ہیں، لیکن جو شخص چاہتا ہے کہ ساری زندگی یہ نعمتیں اس کے ساتھ رہیں، میں آپ کو حدیث کی سمری بتاتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اسپیشل بلیسنگز دیتے ہیں، یعنی مال دیا، صحت دی، کانٹیکٹس دیے، اتھارٹی دی، کچھ ایسی چیزیں دی جو لوگوں کے پاس نہیں تھیں، تاکہ وہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچائیں. اور جب تک وہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچاتے رہتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتے رہتے ہیں. لیکن جس دن وہ رک جاتے ہیں اور سیلفش ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اس مال سے صدقہ خیرات نہیں کرتے اور کفالت نہیں کرتے اور ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے اور اپنے ماتحت لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے اور مساجد پہ خرچ نہیں کرتے یا بیواؤں پہ اور یتیموں پہ خرچ نہیں کرتے، یا مسلمان کے دل میں سرور کو اور خوشی کو نہیں ڈالتے اور رک جاتے ہیں کہ میں اور میرا مال اور میری اولاد، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے جو لوگ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر. It's not just about money, it's about how you use your contacts, how you put a smile on others' face, how you give time to others. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے کیا پیسے لگتے ہیں؟ کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی بات سننا اور اس کو اچھا مشورہ دینے کے لیے پیسے لگتے ہیں؟ یا آپ نے کسی ایک دو کانٹیکٹس کو کال کر کے کہنا یار اس کی مدد کر دو، اس میں کیا لگتا ہے؟ جسٹ اے فون کال. ہیلپ ادرس، لیو فار ادرس، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں دین دے گئے ہیں. تیسرا پوائنٹ امپورٹنٹ کہ یہ جو لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے چوزن لوگ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو نا چن لیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پک اینڈ چوز کیے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو خیر کے دروازے ہیں اور شر ان تک پہنچتا نہیں ہے، یعنی شر کے دروازے ان پہ بند ہیں. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ
مفاتیح للشر ومغاليق للخیر. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شر کے دروازے ہیں اور خیر ان تک پہنچتے نہیں ہیں. فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ. وہ خوشیاں منائے جو خیر کے دروازے ہیں, لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں. عَلَى يَدَيْهِ, اللہ ان کے ہاتھوں سے لوگوں تک خیر پہنچا رہا ہے. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ. اور وہ لوگ, ان کے لیے جہنم کی وادی ہے اور بری نیوز ہے اور ان کے لیے ٹارچر اور عذاب ہے, وہ شخص جو کہ شر کے دروازے ہیں, لوگوں تک شر تک پہنچاتے ہیں اور خیر سے لوگوں کو محروم رکھتے ہیں. Some people open the door of good and close the door of evil, and some people open the door of evil and close the door of good. Glad tidings to those in whose hands Allah places the keys of good, and woe to those in whose hand Allah subhanahu wa ta'ala places the keys of evil. سوال یہ ہے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ خلقت کو چن کے رکھا ہے. وہ خلقت وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے کام آتی ہے, اور ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھیں گے. میں اور آپ کے ان لوگوں میں سے ہیں. And again I said, money isn't the only solution. Time, smile, contacts. اور یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر بھی دینا چاہتا ہوں, یہ کہ identify the needy people جو آپ سمجھتے ہیں. یعنی I'm not saying کہ بالکل انٹیلیجنس اور ایجنسی بن جائیں کہ مجھے جب تک پورا پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ حقدار ہے تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا. ایسے لوگوں میں سے مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل نیٹی گریٹیز میں چلے جانا. ہاں, پروفیشنلز کو ناتے ہیں, یا جو 2 نمبر لوگ ہیں جو لاکھوں کماتے ہیں لوگوں سے مانگ مانگ کے اور پھر بینکس میں جاتے ہیں اور وہ وہاں سے پیسے نکالتے ہیں. پروفیشنلز جو ہے نا, ان کو اگر دینا ہے تو ان کو کوئی ایسی چیز دیں جو وہیں پہ وہ کنزیوم کر لیں. جیسے ایک بھائی ہے, میں جانتا ہوں, ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے پاس یعنی کیش تو رکھتے ہیں, لیکن جو فقیر اور غربا جو سگنلز میں مانگ رہے ہوتے ہیں یا جو دروازے نوک کر کے مانگتے ہیں, ان کو کیش نہیں دیتے. ان کو وہ کیا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کیش دیا ان کو تو یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے دوست, یعنی 4-5 سال کے بچے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, 6-7 سال کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں چھوٹے, ماں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے. تو ان کو گاڑیاں رات کو آ کے پک کر کے جاتی ہیں, اور سبحان اللہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے پیسے لے لیتے ہیں ان سے, اور ان کو یعنی وہ پروفیشنلز ہیں. تو اب ان تک تو ہم نے خیر کو نہیں روکنا نا, یعنی ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے. تو دے ہیو یعنی ڈیٹس, کھجور اپنے پیکٹس اپنے پاس ڈیش میں رکھی ہوتی ہیں, یا کیلے رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس, بیناناز یا کوئی بھی فروٹس, وہ ان کو دیتے ہیں اس ٹائم, اسمائل کر کے, سلام کر کے, ان کو اچھی بات بھی سکھا دیتے ہیں, اور ان کو وہ دیتے ہیں تاکہ وہ اس ٹائم اس کو کنزیوم کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں, بجائے کہ لوگ آ کے چھین کے چلے جائیں اور مافیاز آ کے ان سے لوگ لے جائیں. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از there are in Pakistan, in India and different countries, there are many people who need our help, جو پروفیشنل نہیں ہیں, جو مانگتے نہیں ہیں, جو جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مانگ سکیں. ان کے چہروں سے ہم ان کو پہچان لینا چاہیے. Be from those Muslims who keep their eyes open and ears open, کہ لوگوں کی مسائل کو سنیں, اور یہ نہ کہ آپ کے پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہی نہ ہو. ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے. سو آئیڈینٹیفائی پیپل, اور بیواؤں کی کفالت کریں, ان کی مدد کریں, یتیموں کی مدد کریں, ایسے لوگوں کی مدد